تیار ہیں. بات ہو رہی ہے بجٹ کی. آخری بریک ہے, ٹائم تھوڑا کم رہ گیا. گفتگو پہلے بھی چل رہی تھی, لیکن اب ہم آتے ہیں سولوشنز کی طرف, حل کی طرف, ریکمنڈیشنز ہمارے پینلسٹ کی طرف سے کہ بجٹ میں ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں. کیا حکومت اس پہ پورا اتر سکتی ہے؟ کیا ہمیں حکومت میں ٹرسٹ ہے کہ وہ اچھا بجٹ پیش کرے گی غریبوں کے لیے, امیر لوگوں کے لیے, ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے؟ یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے. ریکمنڈیشن شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر بیگ سے پہلے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. جی, میری ریکمنڈیشنز میں سب سے پہلی یہ ہے کہ ہمیں ایکویٹیبل بیس ٹیکس کا جو ہے یا ایکویٹیبل نظام جو ٹیکس کا ہے وہ اپنانا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ نہیں دے رہے ہیں ٹیکس, ان سے ٹیکس لیا جائے. جو کم دے رہے ہیں ان سے دوسروں کے مقابلے میں لیا جائے. جو آلریڈی دے رہے ہیں اس کو اوور برڈن نہیں کیا جائے. یہ تو ایک براڈ بیس ہے, اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ وزیر خزانہ کی ابھی سٹیٹمنٹ دی کہ ایکویٹیبل ٹیکس بیس ہوگا اس بجٹ میں, اور اللہ کرے ہو, اور ہونا چاہیے. بالکل. دوسری چیز میں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ گروتھ اورینٹڈ ہو. ہم نے دوسرے ماڈل اپنا کے دیکھ لیے. ہماری جو جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 2.5% پہ آ گئی. اب اس کو آپ کو ہر حالت میں اوپر لے کے جانا ہے. ہونا تو 7-8% تھا, لیکن 2.5% سے ایک دم 7-8% پہ آپ نہیں جا سکتے. لیکن اگر آپ 4-5% پہ بھی چلے جاتے ہیں تو یہ ملک میں ایک واضح خوشحالی نظر آئے گی, جابس کی شکل میں, کم از کم ریونیو کے کلیکشن کی شکل میں. تیسری چیز جو میری ہے, جو بڑی امپورٹنٹ ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری پالیسیز ریونیو جنریٹو پالیسیز ہونی چاہیے, ریونیو کلیکٹو پالیسیز نہ ہو. دونوں میں بڑا واضح فرق ہے. ریونیو جنریٹو پالیسیز یہ ہیں کہ آپ جیسے گروتھ لائیں, نئی سرمایہ کاری ہو, صنعت کاری ہو, لوگوں کو جابس ملے, ریونیو ٹیکسز, سیل ٹیکس کی مد میں, کسٹم کی ڈیوٹی کے مد میں, انکم ٹیکس کے مد میں آپ کو آٹومیٹکلی ملیں گے. تو یہ وہ پالیسی ہے جس نے ریونیو جنریٹ کرا ہے, کولیکٹ نہیں کرا آپ نے. اب تک ہماری جو پالیسی ہے وہ دیکھتے ہیں ویز مینس ایکسٹورشن, کہ زیادہ سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کرا جائے. یہ نہیں ہوگا. ریونیو جنریٹ کریں, اور پالیسیز ریونیو جنریٹو جو ہوگی اس سے اکنامک ایکٹیویٹی آٹومیٹکلی جو ہے وہ تیز ہوگی, اور اس سے معاشی ترقی ہوگی آپ کی. لیکن اگر آپ کا مقصد صرف اپنا ٹیکس ریونیو ٹارگیٹ ہی پورا کرنا ہے تو وہ ایک شاید چیخیں نکل رہی ہوں ایک طرف اور وہ ٹارگیٹ پورا ہو جائے, لیکن آپ کی انڈسٹری بھی بیٹھی ہوئی ہوگی, لوگوں کو جابس نہیں ہوگی, بے روزگاری ہوگی, اور مہنگائی کو مقابلہ کرنے کی سخت. اس بجٹ سے امید آپ کی؟ جی, اس بجٹ سے آنے والا دیکھیں, میں اس لیے کہ اب ہمیں آؤٹ آف باکس سولوشن دینا ہے. اسٹیریو بجٹ بہت ہو گئے, اسٹیریو اسٹیٹمنٹ بہت ہو گئے. اور اس بار جب ہم نے پورے دن اسلام آباد میں جو بحث کی, ہم نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, ون آف دا جنرلائز اینڈ اسٹیریو, آؤٹ آف باکس سولوشن دیں, چاہے وہ پینفل ہو, چاہے وہ انپاپولر ہو, چاہے حکومت کو اس میں بدنامگی ملے, لیکن ملک کی اکانومی کے لیے بہتر ہو. بٹ لوگوں کو اس کے لیے کرنا پڑے گا. دیکھیں, غریب آدمی کو سیکریفائی کتنا کریں گے آپ؟ 2 وقت سے 1 وقت پہ وہ بیچارہ آ گیا. میں آخری بات کہہ کے اپنے ساتھیوں کو موقع دوں گا, اکراس دی بورڈ سبسڈی کو میں ہمیشہ مخالف رہا ہوں. اکراس دی بورڈ سبسڈی یہ ہوتی ہے کہ بھئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑی, آپ نے نہیں بڑھائی, اور حکومت اپنی جیب سے ایکسچیکر سے 18 ارب روپے دیے, اور پیٹرول اسٹیشن سے مرسیڈیز گاڑی نے بھی سستا پیٹرول لے کے گئی, اور موٹر سائیکل والا بھی بیچارہ سستا لے گیا. آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ اکراس دی بورڈ سبسڈی. ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو غریب آدمی کے لیے. آپ نے میکنزم بنائے غریب کی انکم بڑھانے کا, اس میں آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, وسیلہ حق ہے, وطن کارڈ ہے, اس طرح کے پروگرام جو سوشل سیفٹی نیٹ جو ہیں آپ کی ان کو بڑھائیں, اور لوگوں کو سوشل سیکیورٹی اور سیفٹی ملے. غریب آدمی کی میں بات کروں, امیر تو افورڈ کر سکتا ہے, تو فوکس اکراس دی بورڈ نہ ہو, اس میں آپ کو یس ریولیوشنری آئیڈیاز لانے پڑیں گے, ٹارگیٹڈ سبسڈی فار دی پور پیپل. ٹھیک ہے. کلیم صاحب آپ کی طرف. کلیم صاحب آپ سے سوال بھی جیسے بھی رضوان نے تو کر ہی لیا, کیا آپ کو امید ہے یہ عوام دوست بجٹ ہوگا؟ ایک بڑی ٹرم آتی ہے ہر سال, عوام دوست. ہم تیار ہیں کیا حکومت میں بھروسہ کرنے؟ دیکھیں, بہت مشکل ہے, 3 بجٹس آ چکے ہیں, اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارا عوام, یہ نہیں کہنا چاہیے عوام فرینڈلی بجٹ نہیں ہوتا ہے, اور ہمیں اب اس دفعہ فوکس کرنا ہوگا اس کی طرف. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, آؤٹ آف دی باکس ہمیں کرنا پڑے گا, اور اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرنے کی طرف جانا ہوگا, اور جو
ایکسٹرنل ڈیپینڈنس ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے. اور یہ تمام باتیں جو ہم نے ڈیورنگ دی ڈسکشن بھی کی, ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے, ہمیں جو ہے تو ریونیو جنریشن کے مواقع آنے چاہیے, ریکوری کا سسٹم بہتر ہونا چاہیے, گڈ گورننس کا بہت ذرا توجہ دینا چاہیے, ہمیں بہت بڑا سیلف سفیشینسی کی طرف جانا چاہیے. انرجی کے مسائل کے حوالے سے جو ہے تو آپ کو سرکولر ڈیٹ کو فوری طور پہ ہینڈل کرنا چاہیے. جو انڈسٹریز ملک میں لگی ہوئی ہیں, ریفائنریز اور مارکیٹنگ کمپنیز, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو سیریسلی سن کے ان کے مسائل کو حل کریں تاکہ یہ سب آپ کو سپورٹ دیں اکانومی کو چلانے میں. اور جب انرجی ملے گی تو آپ کی انڈسٹری چلے گی اور اس سے پوری اکنامی وائبرنٹ ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس کی بے انتہا ضرورت ہے اس بجٹ کے اندر. اور یہ جو اگین آئی ریپیٹ آؤٹ آف باکس ریولیوشنری بجٹ کی طرف اگر ہم نہیں گئے تو میرا خیال ہے کہ وی آر انوائٹنگ ایون مور ٹربل اور ڈسسیٹسفیکشن, اور بھی مشکل ہوگا پھر وہاں سے نکلنا, عوام کو نکلنے کا مشکل ہوگا, اس لیے کہ اب عوام کی سکت سے باہر چیزیں ہو رہی ہیں. اور میرا اپنا پرسنل ویو یہ ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ کا ایشو ہمارے ملک میں سیریس ہوتا جا رہا ہے. اور اگر اس کو ہم نے ٹائملی ایڈریس نہ کیا تو پوری نیشن اس کی لپیٹ میں آئے گی. ڈاکٹر صاحب, عوام دوست بجٹ آ رہا ہے یا عوام کی کمر توڑ بجٹ آ رہا ہے؟ دیکھیے, میں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عوام کو دباؤ ڈالنا چاہیے, میڈیا کو عوام کو تیار کرنا چاہیے, وہ مختصراً نمبر 1, 4 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ آمدنی پر, ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس, جی ایس ٹی یا آر جی ایس ٹی یا ویٹ جو بھی ہو وہ 5%, اور پیٹرولیم لیوی اور سر چارجز 0. ٹھیک. تعلیم کے لیے جی ڈی پی کا 4%, صحت کے لیے 3%, اور ووکیشنل ٹریننگ کے لیے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں ایکسپینسز. یہ ہے جو جاب کریٹ کرے گا. اور پہلا جو میری ریکمنڈیشن ہے وہ بجٹ خسارہ کم کرے گا اور مہنگائی کم کرے گا اور غربت کم کرے گا. تیسری بہت اہم بات ہے کہ آئی ایم ایف سے مزید اقساط نہ لیں اور ان کے پروگرام سے بھی باہر نکل آئیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہمارا آپ یہاں بیٹھے ہیں, ان کے 75 ارب $75 بلین باہر ہیں, اور سمندر پر پاکستانیوں کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور ان کی دولت میں اضافہ کرے $175 ارب ہیں. تو اگر ممبران پارلیمنٹ کو یہ دباؤ ڈالا جائے کہ آج پاکستان بہت کرائسس میں ہے, آج آپ اس ملک کو اور جمہوریت کو بچائیں, اور ہمیں کسی سے قربانی نہیں چاہیے, میں اس کے خلاف ہوں, کوئی پاکستانی دولت مند بھی قربانی نہ دے, لیکن ہم اپنے ممبران پارلیمنٹ سے, اپنی بیوروکریسی سے یہ توقع کرتے ہیں, اور سیاستدانوں سے, کہ وہ اپنے پیسے اور اثاثے باہر نہ رکھیں. تو جو $75 ارب پاکستانیوں کے ہیں اس میں قانون بنا لیں پارلیمنٹرین اور بیوروکریسی کے لیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ $300 ملین آ گئے, زیادہ نہیں آئے, اور ہم نے آئی ایم ایف کو 4.5% سود دیا ہے اور 10,000 شرائط. پاکستان میں فورن کرنسی اکاؤنٹ پہ امریکہ میں 1% سود مل رہا ہے. آپ ان کو 5% دیں اور ان سے یہ کہیں کہ دیکھو پارلیمنٹرین حکمرانوں کے کھاتے آ گئے, اب فریز نہیں ہوں گے. 4% بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایڈیشنل پروفٹ دے رہے ہیں. اگر 175 ارب میں سے آپ کو $15-20 ارب مل گئے تو آپ آئی ایم ایف کو ویزا دینا بند کر سکتے ہیں. یہ واحد طریقہ ہے, قوم کو تیار کرنا پڑے گا, ورنہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم اور آپ ذمہ داری قبول کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہوتا یہ ہے کہ ہر نشست میں ایک نیا موضوع اور اگلے پروگرام کی تیاری ہمارے لیے آ جاتی ہے, ایک یہ خوش آئند بات بھی. اور آپ سب لوگوں سے ہم اجازت لیں گے اس امید اور اس نقطے پہ کہ اس وقت تو لگ رہا ہے کہ شاید حالات سنگین ہیں, لیکن ولنگنس از دیر, ایٹ لیسٹ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے اندر جذبہ ہے, ان کی تجاویز اپنی جگہ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے صاحب اقتدار جو ہیں وہ ان سارے معاملات پر مزید فوکس کریں. ہم اپنے طور پہ تو تیار ہیں. ناظرین آپ ہمیں بتائیے کیا کیا ہم سب من حیث القوم تیار ہیں. اب آپ رضوان خداحافظ کریں ناظرین کو. بس بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا, ہمارے گیسٹ کا بھی بہت بہت شکریہ. بجٹ آنے والا ہے, دیکھتے ہیں انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اگلا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. میں ہوں رضوان رئیس خان اور میں ہوں فضل شکیل, سائننگ آف فرام کیا ہم تیار ہیں.